والسلام اصول فارسی درس نمبر 70 حروف مرکبہ کا بیان۔ تعجب ہے کہ مرکبہ بھی کہہ رہے ہیں اور حروف بھی کہہ رہے ہیں۔ حروف تو کہتے ہیں واحد حرف، یعنی الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، جیم ایک حرف ہے، جبکہ از، در، بر یہ تو ان کے اندر تو دو حروف آ رہے ہیں۔ ان کو حروف کیوں کہا ہے اور مرکبہ کیوں کہا ہے؟ مرکبہ اسی وجہ سے کہا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ حروف تہجی سے مل کر بنے ہیں۔ اور حروف کیوں کہا ہے؟ اس وجہ سے کہا ہے کہ جیسے حرف کی تعریف میں ہم کہتے ہیں کہ یہ مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتے، بلکہ یہ کسی کو کسی سے ملانے آتے ہیں، ملانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ بذات خود تنہا کسی معنی پر دلالت نہیں کرتے، ان سے تنہا کوئی معنی سمجھ نہیں آتا، تو اس وجہ سے ان کو حرف کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ حروف تہجی کا ہونا ان میں، اس وجہ سے ان کو مرکبہ کہتے ہیں۔ تو کون سا حرف کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ از اضافت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، ویسے اس کا معنی سے ہوتا ہے اکنو نام نیکست ازو یادگار، اب تک اس کا نیک نام یادگار ہے۔ اصل میں ہے نام نیک او، یعنی از نام نیک او یادگار است۔ تو اس میں جیسا کہ ترجمے میں بھی آ رہا ہے، اس کا نیک نام، اس کا نیک نام، اب تک اس کا نیک نام یادگار ہے۔ تو اس میں جو از ہے یہ کا کی کے اضافت کے معنی میں آ رہا ہے۔ از برائے ابتدائے زمانے کی ابتدا بتانے کے لیے آتا ہے۔ از صبح حاضرم، یعنی از ابتدائے صبح حاضرم، صبح سے میں حاضر ہوں، یعنی صبح کی ابتدا سے۔ از برائے ابتدائے مقام، از خانہ تا بازار رفتم، یعنی از ابتدائے خانہ تا بازار رفتم، یعنی میں گھر سے بازار تک گیا، یعنی گھر سے ابتدا ہوئی، تو ابتدا بتائی جا رہی ہے۔ از بمعنی باز گرفتم از دراہم، یعنی گرفتم باز دراہم، میں نے کچھ درہم لے لیے۔ از بمعنی زائدہ، از برائے خدا، یعنی برائے خدا کے لیے، خدا کے واسطے، زائدہ یہاں برائے کا ترجمہ تو آ رہا ہے کے لیے، کے واسطے، لیکن از کا کوئی ترجمہ نہیں ہے تو یہ زائدہ ہے۔ بمعنی آگے در بمعنی میں اوپر، مال در کیسہ درم، مال جیب میں رکھتا ہوں، و نظر در کتاب دارم، نظر کتاب پر میں رکھتا ہوں۔ در بمعنی در زائدہ بر افعال، در افگند در ساز، یعنی افگند ساز، افگند پر در جو آیا ہے، ساز پر جو در آیا ہے، تو یہ زائدہ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ زائدہ اس اسم کے بعد جس پر بائے مواحدہ ہو۔ بدریا در منافع بے شمار است، یعنی در دریا منافع بے شمار است، دریا میں منافع بے شمار ہے۔ بر بمعنی اوپر، بر بام رفتم، چھت پر میں گیا، و بر تو دعوی دارم، تجھ پر دعوی میں رکھتا ہوں۔ بر بمعنی زائد بر افعال، بر انداخت بر افغن، یعنی انداخت اورا، افغن۔ تو اس میں جو بر آیا ہے افغن پر، انداخت پر، یہ زائدہ ہے۔ زائدہ اس اسم کے بعد جس پر بائے موحدہ ہو۔ بپسر بر سختی کرد، یعنی بر پسر سختی کرد، بیٹے پر اس نے سختی کی۔
اس اسم کے بعد جس پر بائے مواحدہ ہو، جس پر بائے مواحدہ ہو، بپسر بر، تو یہاں پسر کے بعد جو بر آیا ہے یہ زائدہ ہے۔ اس کے بعد جی چون، حرف آ گیا چون، یہ شرط کے لیے آتا ہے۔ چون پیر شدی حافظہ از میں کدا، حافظہ از میں کدا بیرون شو، جب بوڑھا تو ہو جائے اے حافظ میں کدے سے باہر ہو جا۔ چون برائے استفہام سوال کے لیے بھی آتا ہے۔ نداند شب پاسباں چون گزشت، وہ نہیں جانتا ہے کہ چوکیدار کی رات کیسے گزری۔ نداند شب پاسباں چون گزشت، یعنی چگونا گزشت شب پاسباں۔ چون بمانا برائے، چون تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے۔ رویت چون ماہ است، ماہ است تیرا چہرہ چاند کی طرح، یعنی مانند ماہ است۔ چو برائے شرط، چو باز آمدی ماجرا در نوشت، جب تو واپس آئے گا غلطی معاف کر دے گا۔ چو جب شرط کے معنی میں۔ کبھی برائے تشبیہ بھی آتا ہے چو گلبن بخند و چون بلبل بگو، پھول کی طرح تو ہنس بلبل کی طرح بول۔ بے اس اسم کی نفی کے لیے جو صفت نہ ہو، بے عقل عقل کے بغیر، بے علم کے بغیر، نا اس میں صفت کی نفی کے لیے، نا عاقل عقل نہ رکھنے والا، نہ کام نہ رکھنے والا، نہ اور نے برائے نفی۔ نہ مرا یار، نہ مرا یارو نہ مددگار است، نہ میرا یار ہے اور نہ مددگار ہے۔ ہرگز برائے تاکید، ہرگز مباد ہرگز نہ ہو شالا، تاکید کے لیے آیا۔ اگر گر ار رے، یہ تمام حرف اگر کے سمجھ لیں مخففات ہیں اور یہ شرط کے معنی میں آتے ہیں۔ گر نشینی ور خسپی جائے تست، اگر تو بیٹھے اور اگر تو سوئے تیری جگہ ہے۔ مگر برائے استثناء آتا ہے۔ ہما یاراں آمدن مگر زید، تمام یارہ مگر زید، مگر ہمارا شاید۔ بیہودہ میں گوئی مگر دیوانائی، بیہودہ تو بول رہا ہے شاید تو پاگل ہے، شاید کے معنی میں۔ اے برائے ندا، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اے دوست اگر جان طلبی جان بتو بخشم، اے دوست اگر تو جان مانگے گا میں جان تجھ کو دے دوں گا۔ میں ہمیں ماضی استمرار کے لیے آتا ہے۔ میں کر، میں ہمیں بر مضارع برائے حال آتا ہے۔ میں کند ہمیں کند، ہم و نیز برائے عطف آتا ہے۔ زید آمد ہم بکر خالد نیز، زید آیا بکر بھی خالد بھی۔ کاش بھی لکھتے ہیں، کاش بھی لکھتے ہیں۔ برائے تمنا، کاش بیائی کاش تو آئے، کاش کے برائے تمنا، کاش کے عدو بمیرد، کاش کے دشمن مر جائے۔ آیا برائے استفہام آتا ہے۔ آیا کسے ہست کہ جوان مردی کند، کیا کوئی شخص ہے جو جوان مردی کرے۔ یا ایسی دو چیزوں کے درمیان تردید کے لیے جن میں سے ایک یقیناً ثابت ہو، زید عام یا امر، زید نشست است یا رفت، زید بیٹھا یا چلا گیا، زید آیا یا امر آیا، یعنی ان دونوں میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن برائے استدراک، یعنی اس وہم کو دور کرنے کے لیے جو سننے والے کو پچھلی بات سے پیدا ہوا ہے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے، جیسے زید نشست است لیکن امر رفت، زید بیٹھا ہے لیکن امر چلا گیا۔ زید اور امر ہمیشہ اکٹھے بیٹھتے تھے، زید نشستہ است کہنے سے سننے والے کو وہم پیدا ہوگا کہ شاید امر بھی بیٹھا ہوگا۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہا امر رف، اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہہ دیا امر چلا گیا۔ تو یہ تھا جناب آج کا درس۔ اس کے بعد اچھا چلو تھوڑا سا اور آگے پڑھ لیتے ہیں۔ بعض کلمات کی معانی، وہ کلمات جن کو اہل فارس کبھی کبھی کلام کی زینت کے لیے لاتے ہیں، وہ معنی میں کچھ دخل نہیں رکھتے بلکہ زائدہ ہوتے ہیں۔
اس تنویر مصدر فیوز والوں نے چن چن کے چیزیں لکھ دی ہیں بھائی، بڑی بڑی فارسی کی کتابوں سے وہ موتی لکھ دیے ہیں کہ جو آپ کو سالوں کی تحقیق کے بعد بھی نہیں ملیں گے۔ با بگفت بگویت بگو یعنی گفت گویت گو، یہ زائدہ ہے۔ زائدہ حروف کا میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، کوئی معنی نہیں ہوتا۔ بر منت بر مر خدارا یعنی منت خدارا، در در ساخت یعنی ساخت، بر جہید، فرا رفت فرو فرو خواند، وا گزارند، خود چے قسم، ہمیں رفتی، گفتار دیدار، یا نخستین کم ترین یعنی نخست کم تر، الف نون رخان رخ، کلمات بسیار وہ الفاظ جو زیادہ والا معنی دیتے ہیں، زیادہ والا معنی، ستاں قبرستاں، گلستان یعنی زیادہ قبروں والی جگہ، زیادہ پھولوں والی جگہ، گل سے، لاخ سنگ لاخ، دیو لاخ، رود لاخ، زیادہ پتھروں والی جگہ، زیادہ جنوں والی جگہ، زیادہ نہروں والی جگہ۔ وہ کلمات جو مانند کے معنی میں آتے ہیں، مثل کے طور پر آتے ہیں، مثل کا معنی دیتے ہیں، وہ الفاظ جو تشبیہ کا معنی دیتے ہیں اور اسماء کے آخر میں آتے ہیں، لیکن لفظ داں اور وار اور ساں شروع میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو کون کون سے حروف ہیں جی؟ 10 حور، 10 یعنی مانند حور جیسا، دیس حور دیس مانند حور جیسا، واں پلواں مانند پل جیسا، پل جیسا، پلواں پل جیسا یعنی کھیت کی مینڈ، ون پیل ون استر ون مانند پیل، ہاتھ پیل اس کو کہتے ہیں پیل ون استر ون مانند استر، خچر جیسا، ہاتھی جیسا، وند پولا وند، خدا وند مانند پولاد مانند خدا، آوند خیشہ وند مانند خیشاں رشتے داروں جیسا، بس فش وش شیر بس، شاہ فش ماہ وش مانند شیر جیسا، مانند شاہ مانند ماہ چاند جیسا، مانند ماہ چاند جیسا، آسا شیر آسا، مرد آسا، رستم آسا مانند شیر، مانند مرد مانند رستم، وار بزرگ، وار بندہ وار مانند بزرگ مانند بندہ، ساں شیر ساں، فرشتہ ساں مانند شیر، فرشتہ مانند فرشتہ، سار خاک سار، سبک سار مانند خاک، مانند چیز سبک بے قدر، سبک سار لفظ ہے۔ کلمات بمعنی بسیاری، زیادہ کا معنی دینے والے الفاظ وہ پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ سار شاخ سار، نمک سار، بسیار شاخ زیادہ شاخوں والا، زیادہ نمک والا، بار دریا بار، رود بار، بسیار دریا، بسیار رود زیادہ نہریں، گلزار لالا زار، بسیار گل، بسیار لالا۔ ایک بات میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ جناب والا یہ جو حروف بتائے جا رہے ہیں یہ کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ یہ اس وجہ سے نہیں بتائے جاتے کہ آپ یہی حروف لیں اور اسی قاعدے کے تحت آپ بناتے جائیں آگے چیزیں، نہیں، بلکہ یہ بتائے جاتے ہیں کہ جب فارسی میں یہ لفظ ایسے آ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے، آپ کے پاس قاعدہ موجود ہو کہ یہ واں کیوں آیا ہے، ور کیوں آیا ہے، گاں کیوں آیا ہے، اس وجہ سے۔ باقی اب وار لفظ آیا ہے مثال کے طور پر، تو اس کے ساتھ کتنے لفظ آئے ہیں کلام فارسی میں، ان کا تدارک یہ بہت دشوار ہوتا ہے۔ تو ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے، جب کلام فارسی میں ایسا لفظ آ جاتا ہے تو بندہ حیران ہو کہ بیٹھ نہ جائے، بلکہ بندے کے پاس قاعدہ موجود ہو۔ کلمات معنی لیاقت، قابلیت کا معنی دینے والے، وار شہوار، گوشوار یعنی لائق شاہ، بادشاہ کے لائق، لائق کے شاہ، لائق کے گوش سننے کے لائق، انہ شاہانہ مردانہ، لائق کے شاہ، لائق کے مرد، مرد کے لائق، بادشاہ کے لائق، گاں شاہی گاں، دراصل شاہ گاں تھا، رائے گاں، لائق کے شاہ، لائق کے راہ۔ کلمات بمعنی نگہ بانی و حفاظت، حفاظت نگہ بانی کے معنی، باں در باں فیل باں،
ہاں نگہبان در، نگہبان فیل، دار پردہ دار، رازدار، نگہبان پردہ، نگہبان راز، واں بندہ واں، نگہبان بندہ۔ کلمات معنی تصغیر انہوں نے لکھا ہے لیکن لکھے نہیں ہیں حروف، یہ ہم آپ کو پھر اکٹھے کر کے پیش کر دیں گے جو تصغیر کے معنی میں آتے ہیں۔ کلمات بمعنی پیوستگی، ناک غم ناک دردناک یعنی پیوستہ بغم پیوستہ بدرد، گیں اندوہ گیں خشمگیں پیوستہ باندوہ پیوستہ بخشم، خشم خشم لفظ ہوتا ہے، خشمگی خشمگی یہ لفظ دیکھنا ہے لغت سے، خشمگی ہے خشمگی ہے۔ کلمات بمعنی نسبت، یا نون زریں سیم سیم سیمی نگاریں، منصوب بزر منصوب بسیم منصوب بنگاہ محبوب والا، الف کاف فغاق مغاق طباق منصوب بفغ منصوب بمغ منصوب بتب، الف نون ایران توران منصوب بایرج پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، منصوب بتورج۔ یہ دونوں فریدوں بادشاہ کے بیٹے تھے۔ وہ راہ وہ سیب وہ منصوب براہ منصوب بسیب، تو اس کو میرا خیال ہے پورا کر دیں۔ کلمات بمعنی رنگ، وام سبز وام زرد وام، فام سرخ فام سفید فام، بام سرخ بام سبز بام، گونا زرگونا گلگونا، گون گلگوں سیم گوں، جردہ سیاہ جردہ مختص بلفظ سیاہ، جرتا سیاہ جرتا مختص بلفظ سیاہ۔ کلمات بمعنی تاکید، خوب خوب دویدہ بہت دوڑا میں، یہ وہ الفاظ ہیں جو جملہ کے معنی کو پختہ کرتے ہیں، پختہ۔ کلمات کے تکرار سے بھی معنی کو پختہ کیا جا سکتا ہے، تاکید لائی جا سکتی ہے، جیسے زید زید رفت، اس کا معنی ہوگا زید ہی گیا، رفت رفت زید، زید گیا یعنی اس کے اندر گیا کے اندر تاکید ہے، اس کے اندر زید کے اندر تاکید ہے۔ خوب دویدہ میں خوب دوڑا، نیک نیک نگریستم غور کر کے دیکھا میں نے، غور کر کے دیکھا میں نے، یہ نگریستم ہے، لفظ پر نقطے نہیں لگے، بسیار بسیار جستم بہت ڈھونڈا میں نے، ہما ہما یاراں رفتن سب یار چلے، جملہ جملہ سپہ فراہم عام سب فوج جمع ہوئی، بسا بسا متکبراں بہت تکبر والے، بسے بسے مغروراں بسے دیدم کے آخر خاک شدن بہت غرور والوں کو بہت میں نے دیکھا کہ آخر مٹی ہوئے۔ کلمات ایجاب بات کا جواب دینے والے الفاظ، آرے ہاں آرے ہم چنا نست یعنی ہاں ایسا ہی ہے، بھلے ہاں بھلے ہم چنی شنیدہ ام یعنی ہاں ایسا ہی میں نے سنا ہے، لبیک میں حاضر ہوں، لبیک چے میں فرمائید یعنی حاضر ہوں میں، کیا فرماتے ہو آپ تم۔ تو یہ تھا جی درس نمبر 70، کوشش تو کی تھی ہم نے 70 میں مکمل ہو جائے، لیکن 71واں درس ہم پڑھیں گے اور کچھ اختتامی باتیں بھی عرض کریں گے۔ ھذا ھو المراد۔